حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں صرف 2 جگہ آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کے مرتبے کو بلند کیا اور یہ صبر کرنے والے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس بابل عراق میں پیدا ہوئے، جو کہ ایک سرسبز علاقہ تھا۔ آپ نے اپنی قوم کو ہجرت کا حکم دیا، یہ ان کو بہت برا لگا، لیکن حضرت ادریس کے سمجھانے پر کہ جو اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھاتا ہے اللہ اس کو بہت اجر دیتا ہے۔ تم ہمت نہ ہارو اور خدا کے حکم کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دو۔ ساری قوم ہجرت کے لیے تیار ہوگی۔ لوگ تکلیفیں اٹھاتے ہوئے مصر پہنچے اور یہ دیکھ کر خوش ہو گئے کہ یہاں بھی دجلہ اور فرات کی طرح دریا نیل بہہ رہا ہے۔ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دانائی اور علم کی نعمت سے مالا مال کیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو مل جل کر زندگی بسر کرنے کی تعلیم دی، ان کی بستیاں آباد کی اور شہری زندگی کے اصول و قواعد بتائے۔ ان کی تعلیم وہی تھی جو اللہ کے سب رسول اور نبی اپنی قوموں کو دیتے تھے۔ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، کسی کو اس کا ساتھی شریک نہ بناؤ۔ تمہارا اللہ پر ایمان تمہیں آخرت میں عذاب سے بچائے گا۔ انصاف سے کام لو، برے کام چھوڑ دو، لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو، زکوٰۃ دو اور جہاد کا وقت آئے تو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں اور مال قربان کر دو۔ پاک و صاف رہو، شیطان کے وسوسوں سے بچو، سود نہ کھاؤ۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے دین کے پیغام کے علاوہ سیاست، شہری زندگی اور بود و باش رہنے سہنے کے طریقے کی بھی تعلیم دی۔ اس کام کے لیے ہر طبقے اور جماعت کے طلباء جمع کیے، ان کو تعلیم دی، اصول سکھائے۔ جب یہ طلباء کامل اور ماہرین بن کر اپنے علاقوں میں واپس گئے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلباء کو حکمت اور نجوم کے علوم کی بھی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی ترتیب اور ان کی باہم کشش کے بھیدوں سے بھی آگاہ کیا۔ ان کو علم و عدد اور حساب کا علم بنایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ دنیا کی بھلائی اور بہتری کے لیے میرے بعد نبی اور رسول آئیں گے جو ہر برائی سے پاک ہوں گے، اور ان کے آنے کا ایک ہی مقصد ہوگا، لوگ اللہ کے نیک بندے بن کر اپنی معاشرے کی زندگی کو بہتر بنائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام دنیا میں اللہ کے نائب خلیفہ تھے۔ انہوں نے حکومت کے 3 طبقے بنائے۔ ایک وہ نیک لوگ جو بادشاہ اور قوم کو صحیح راستے پر چلنے کے مشورے دیتے تھے۔ دوسرا بادشاہ جس کا کام اپنی ذات کا ایک اچھا نمونہ پیش کرنا اور ملک میں امن و سکون قائم کرنا تھا۔ تیسرا طبقہ عوام کا تھا۔ قرآن حکیم میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ صابیوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ چونکہ ان کا ذکر اہل کتاب کے ساتھ آتا ہے، اس لیے بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ صابی حضرت ادریس علیہ السلام کی امت سے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات بھلا دی اور اہل بابل کے ساتھ زیر استعارہ پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہی کے ساتھ